إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آج کے خطبے میں ہم جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، کرامات کے بارے میں ایک مومن کا کیا صحیح موقف ہونا چاہیے، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور خطبے کے آخر میں قرآن و حدیث میں جو صحیح کرامتیں آئی ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ ربیع الثانی کا مہینہ جیسے ہی ہمارے درمیان میں آتا ہے، لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے 11ویں 12ویں مناتے ہیں، اور ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ گروپ میں جھوٹی من گھڑت کرامتیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا یہ کرامت کیا ہے، صحیح کرامت کیا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو صحیح کرامتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامت کے بارے میں ایک ایسے انداز سے غلو کرتے ہیں کہ وہ کرامتوں کو بھی نعوذ باللہ معجزات سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ کرامات کے بارے میں ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے، اس کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں۔ معزز حاضرین، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی مومن عورت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ آپ دیکھ لیے پورا قرآن، سوائے مریم علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس با کمال عورت کا تذکرہ کیا سورہ آل عمران میں، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی با کمال خواتین میں سے تھیں، اور یہ نبیہ نہیں تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہا کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ایک نیک اور راست باز عورت تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی نشانیوں کو پیدا فرمایا، انہی نشانیوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والے بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا اب قرآن دنیا میں اپنے کائنات میں وہ اپنی قدرت کے مظاہر ظاہر کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف نبیوں کو معجزے دیتا ہے تو دوسری طرف وہ نیک لوگوں کو کرامتوں سے نوازتا ہے، تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں کون نبی ہیں، کون رسول ہیں، اور کون نیک لوگ ہیں۔ اور یہ کرامتیں جو ملتی ہیں امت کے مردوں کو بھی ملتی ہیں، عورتوں کو بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی، حضرت مریم علیہ السلام کیا کرتی تھیں، وہ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایسے موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو لگتے تھے، وہ ان کے پاس جاتے، اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں جب پہنچے، حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو کہنے لگے اے مریم یہ کہاں سے آئی چیز؟ تو کہنے لگی اللہ کی طرف سے آئی یہ سب چیزیں، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے نوازتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلب یہ ہوا
گرمی کا پھل سردی میں دیتا، سردی کا پھل گرمی میں دیتا۔ یہی حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھیں۔ معزز حاضرین، کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کا مطلب عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کرامت کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے نیک عمل صالح کرنے والے متقی بندوں کے ہاتھوں ایسے کام ظاہر ہوتے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں، مگر جو نیک آدمی جو کرامت کا اظہار کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی مکمل طور پر قدرت ہوا کرتی ہے۔ معزز حاضرین، آپ پورے قرآن میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کے علاوہ اور کئی جگہ جو کرامتوں کا ذکر فرمایا۔ دوسری کرامت جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے، یہ دیکھیے، ہم سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، گویا یہ سورہ کہف ہمیں ہر جمعہ کرامت پر ایمان کی تجدید کرتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصل میں بات کیا تھی؟ یہ 7 نوجوان تھے، پوری آبادی کرسچنوں کی تھی، اپنے آپ کو کرسچنوں کی آبادی اور عیسائی عقیدے سے بچانے کے لیے یہ لوگ غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے حفاظت کرتا ہے؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہا کہ اے نبی آپ ان کو دیکھیں گویا جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اصل میں بات یہ ہے ہم نے ان کو 309 سال تک سلایا، تو یہ جو غار میں 309 سال تک سوتے رہے یہ اصل میں کرامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کے ذریعے ان کی جو حفاظت کی یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نوجوانوں کے لیے کرامت کا ایک اظہار ہے۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کرامت کے تعلق سے ہمیں 3 قسم کے لوگ معاشرے میں نظر آتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ اچھا، کرامت سے پہلے کون سی وہ قسم ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی؟ کہا بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر کرامت کو بھی غلط قرار دیتے ہیں۔ جیسے ہم خود اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بخاری کی حدیث بولو شک آتا ہے، اگر وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اگر حوالہ دے کر بھی کہا جائے تو لوگ بولتے علامہ ابن تیمیہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ایسی قسم ہے لوگوں میں جو ہر کرامت کا انکار کرتی ہے، یہ موقف بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرا موقف ایسا ہے ہر نیک آدمی کے ساتھ کرامت کو جوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ صوفیہ نے کیا، یہ بھی تو غلط ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان میں اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ وہ یہ ہے، افراط و تفرید کے درمیان قرآن و حدیث میں جو بھی کرامتیں آئی ہیں ان کرامتوں پر ایمان لانا اور اس کو ثابت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتابوں کے مطالعے کا رجحان بھی ختم ہو رہا ہے، لوگ PDF لیتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب کا نام آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اللہ کا ولی کون ہے، شیطان کا دوست کون ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھو۔ عربی میں اس کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ معزز حاضرین، کرامت دنیا میں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ کرامت کس کو ملتی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کتاب میں لکھتے ہیں سب سے پہلے کرامت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کیا مطلب معلوم ہوا؟ کوئی بھی کافر کوئی کسی طرح کا بھی کمپیوٹر میں ڈال کے ایڈجسٹ کر کے ہوا میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے، ہم دیکھ کے اس کو صحیح سمجھ جاتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے ایمان شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کرامت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء وہ نہیں ہوتے جو انگلیوں میں انگوٹھی پہن لیتے ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہوتے جو بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، اللہ کے ولی وہ نہیں ہوتے جو دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ کا ولی نہیں ہوتا جو ہری چادروں کے سامنے جا کے جھکتا ہے، جو عروس میں شریک ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا ایمان صحابہ کی طرح ہو، اور دوسرا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر مکمل طور پر تقوی ہو۔ معزز حاضرین، آج دنیا میں یہ بات بھی ہے، علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کی ہے، دنیا کا کوئی بھی سچا نیک انسان اپنے آپ کو
اللہ کا ولی بول نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بناتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کرامت کو حاصل کرنے کے بارے میں ایک ضابطہ یہ لکھا کہ کرامت کو اگر پانا ہے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو اس کے کیا مطلب معلوم ہوا؟ اللہ کے نافرمان بندوں کو کبھی کرامت نہیں ملتی۔ اور اسی طریقے سے کرامت کے بارے میں اور ایک ضابطہ علماء نے بتایا، جو بھی کرامت ہمیں نظر آئے گی اس کو کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پیش کیا جائے گا، علماء کے اقوال کی روشنی پر پیش کیا جائے گا۔ اگر ان تینوں پر اگر وہ صحیح اترتی ہے وہ کرامت ٹھہرے گی، ورنہ وہ کرامت نہیں جو قرآن سے ٹکرائے، وہ کرامت نہیں ہو سکتی جو حدیث سے ٹکرائے، اور کرامت ایسی نہیں ہو سکتی جو ہے اتباع ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، کرامتوں کی وجہ سے کوئی شرعی حکم بھی مرتب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خواب دکھا گیا آپ کے صحابہ کو اذان سکھائی گئی خواب میں، وہ شرعی حکم بنا۔ مگر آج کل اگر کوئی جتنا بھی نیک آدمی اگر وہ کرامت دیکھ لیتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرامت کے بارے میں کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کرامتوں پر ایمان لانا چاہیے، جیسا کہ کرامتوں کا تعلق امت محمدیہ سے پہلے امتوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اور کہا صحابہ کی بھی کرامتیں ہیں، تابعین کرامتیں بھی، اور یہ دیکھیے وہی موجودۃ فیہا الی یوم القیامہ، کہا یہ کرامتوں کا صدور قیامت تک جو ہے مکمل طور پر جاری رہے گا۔ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح روایتوں سے جو بھی کرامتیں آتی ہیں، اہل السنہ والجماعہ کرامتوں کے حقیقی ہونے پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کرامتوں کا تعلق پچھلے جو ہے نبیوں سے بھی ہے، کرامتوں کا تعلق پچھلی شریعتوں سے بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کیا دلیل مانگیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی، کہا تم سے پہلے کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے، 3 لوگ پانی اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے غار میں گئے، جیسے ہی غار میں گئے بارش نے آ کر جو ہے چٹان کے ذریعے منہ بند کر دیا، مگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کا واسطہ لے کر دعا کیا، جہاں دعا میں یہ طاقت تھی کہ دعا نے چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا، اور یہ کرامت تھی کہ وہ غار میں پھنسنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے مکمل طور پر جو ہے وہ جو ہے اسے کیا ہو گئے، غار سے نکل گئے۔ تو یہ غار سے ان کا نکلنا یہ بھی ان لوگوں کی کرامت تھی۔ اور اسی طریقے سے ان حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچوں نے بچپن میں بات کی ہے، وہ بھی کرامت ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کرامت کی جب بات آتی ہے تو لوگ قرآن کھولتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اگر کرامتوں کے بارے میں جاننا ہے تو عقیدے کی کتابوں کو پڑھیے، یہ عقیدے سے اس کا مکمل طور بڑا گہرا تعلق ہے۔ معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے ضرور دیتا ہے، لیکن نیک لوگوں کو کرامتیں کیوں دیتا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں اور مقاصد علماء نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمال علم کا ایک مظہر ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کرامتیں نیک لوگوں کو دے کر یہ بتاتا ہے میرے بندوں میں کون نیک ہیں کون برے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، دنیا میں ہر نیک آدمی کو کرامت کا ملنا ضروری بھی نہیں، یہ بڑا اہم ضابطہ ہے۔ صحابہ اکرام کی آپ جو ہے کرامتیں دیکھیں گے، مگر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بعد تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بہت زیادہ کرامتیں ہوئیں، اتنی کرامتیں ہوئیں کہ صحابہ کو اتنی کرامتوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اسی طریقے سے کرامتوں کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جو ہے خوشخبری دینا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اور اسی طریقے سے کرامتوں کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا ہی میں بتاتا ہے کہ میرے سیدھے راہ پر کون ہیں اور راہ راست سے ہٹے ہوئے کون ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کرامت کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اے دشمنوں دیکھو میرے نیک بندوں کو اگر تم بھی کچھ بھی کرنا چاہو گے میں کرامت کے ذریعے ان نیک لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ اس میں بندے کی عزت ہوتی ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی بتایا کرامت کے ذریعے نیک لوگوں کی ضرورتیں بھی مکمل طور پر پوری ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، دیکھیے بات آج دیکھتے ہیں وقت میں برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، مگر کرامت کا جب ذکر کیا تو علماء نے یہ بھی بتایا اسلاف کی زندگیوں میں جو برکت تھی وہ بھی کرامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں جو ہے امت کے علماء کو لمبی عمریں دیں، عزت والی زندگی دی، دین کی خدمت کا موقع دیا۔ اگر
اگر آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی میں کرامت دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھو 20 جلدوں میں 37 والم میں کتاب لکھنا کیا آسان ہے. اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں تو آتا ہے سفر حج میں زاد المعاد کتاب لکھی. اور بعض علماء نے یہی بتایا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان ایک حدیث کی پوری کتاب پڑھ ڈالی. تو ان علماء کی زندگیوں میں وقت میں برکت کا ہونا یہ بھی کرامت سے خالی نہیں ہے. معزز حاضرین، ہم کرامت کے بارے میں اگر گمراہ فرقوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. کچھ گمراہ فرقے ایسے ہیں جیسے صوفیہ وغیرہ ہیں، وہ تو کرامت کے بارے میں اتنا غلو کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز مل جاتی ہے تو اس کو ثابت کرنا شروع کرتے ہیں. جھوٹی من گھڑت روایتیں بھی مکمل طور پر آتی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے آج کل لوگ ممبروں پر کھڑے ہو کر ضعیف من گھڑت موضوع روایتیں ذکر کرے تو الگ اس سے ہٹ کر دیکھتے ہیں یہاں کفری عقائد بکے جاتے ہیں. یہاں کھڑے ہو کر ایسے من گھڑت کرامتیں ذکر کی جاتی ہیں، سامعین نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ من گھڑت جھوٹی کرامتوں کے ذریعے امت کے ذوق کو بگاڑنے کے یہی بدعتی علماء اس کے ذمہ دار ہیں. اور خصوصاً آپ دیکھیں گے یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا معید الدین چشتی رحمہ اللہ، ان تمام کا نام لے کر ان کے بارے میں جتنے جھوٹی کرامتیں ہیں اس کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب جتنی روایتیں ہیں وہ پوری جھوٹی ہیں ایک دو کے علاوہ. پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، اس میں تو ایسا بتایا گیا تھا، وہ کہنے والا بدعتی عالم کہتا ہے میرا پیر ہے مشرق میں مرشد ہوں مغرب میں. اگر میرا پیر کی جو ہے کرامت ایسی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے جھڑتے ہوئے ازار کو بھی مشرق سے نعوذ باللہ پکڑ لیتا ہے. یہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور کس طرح کی روایتیں دیکھیں. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام میں ذکر کیا جائے دستگیر، یہ کفری عقیدہ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نعوذ باللہ، اور وہ بادلوں میں چلتے ہوئے پھسل کر جا رہا تھا. عبد القادر جیلانی نے اللہ کا دامن پکڑا تو اللہ بچ گیا. اللہ اکبر. ایسی کفری عقائد ممبروں پر کھڑے ہو کر بولیں گے تو امت کا ذوق کیسے خراب نہیں ہوگا. معزز حاضرین، یہ جھوٹی کرامتوں کے پھیلنے میں بدعتی علماء کا جہاں ذکر ہے وہیں کتابوں کا بھی ذکر ہے. کتابوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور جھوٹی کرامتوں کے معاشرے میں پھیلنے میں سوشل میڈیا کا بھی اپنا بہت بڑا کردار ہے. اور شیعہ رافضی بھی اس میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. بلکہ شیعہ اور رافضیوں کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے ان کے پاس جو معجزہ ہو، ان کے پاس جو کرامت ہے، مکمل طور پر وہ اس کو معجزے کا درجہ دیتے ہیں. ان کے 12 امام ہیں، 12 امام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پیدائشی نابیناؤں کو بھی مکمل طور پر اچھا کرتے ہیں. معزز حاضرین، خطبے کے آخری میں ہم آپ کے سامنے چند کرامتوں کی جو ہے مثالیں دیتے ہیں. ان کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کرامتیں صحیح بھی ہوا کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی تھے، ایک کا نام تھا اسید ابن حضیر، دوسرا کا نام تھا عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما. مدینے میں رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد باہر نکلتے ہیں. حالانکہ اس وقت اسٹریٹ لائٹ نہیں تھا. ذرا وہ تصور کر کے اس کو ذہن میں سنیے. وہ کہتے ہیں دونوں صحابی جیسے نکلے ان کے سامنے ایک چمکتا ہوا ایک عصا آیا، ان کو راستہ دکھا رہا ہے. وہ چمکتے ہوئے عصے کی روشنی میں چلے جا رہے ہیں، اور چلے جانے کے بعد شاید ایک کو رائٹ میں جانا تھا، دوسرے کو لیفٹ میں جانا تھا. جیسے ہی عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہما الگ الگ ہو گئے، دونوں کے لیے چمکتا ہوا عصا اور ایک آ گیا. لہٰذا وہ چمکتے ہوئے عصے کی روشنی میں ہی اپنے منزل مقصود کو پہنچے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. امین شنقیطی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صحابہ کو دنیا میں چمکتے ہوئے عصے کی روشنی میں کرامت دی. یہ تو دنیا میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو اچھے انداز سے روشنی عطا فرمائے گا. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیے عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی علماء نے بتایا ہے، جب وہ میدان بدر میں لڑ رہے تھے دشمنوں کو مار کر تلوار ٹوٹ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں تلوار ٹوٹ گئی ہے. آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی ان کو دی. یہ کرامت کیا ہوئی؟ کھجور کی ٹہنی تلوار میں بدلی. روایتوں میں آتا ہے وہ کھجور کی ٹہنی جو تلوار میں بدلی، اس تلوار کو رکھ کر ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں بھی مکمل طور پر شریک ہوئے۔ یہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ اکبر، کیسی کرامت! فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کا سلام کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ علاج کر لیا۔ داغنے کا علاج تھا، وہ نہیں کرنا تھا، جیسے ہی داغنے کا علاج کیا سلام کرنا چھوڑ دیا فرشتوں نے۔ بعد میں جب توبہ کرنا شروع کیا، ماشاءاللہ وہ جو ہے دوبارہ فرشتے سلام کرنے لگے۔ یہ واقعہ سنیے، جیسے ہی ہم شیر کو دیکھتے ہیں یا شیر کی درندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہم کو ڈر ہوتا ہے۔ یہ کیسے تھے؟ حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ایک دن کیا کیا؟ وہ ایک دن کشتی میں سوار ہوئے، سارے لوگ بھی تھے، جا رہے ہیں۔ اصل میں کشتی کے سارے لوگوں نے سفینہ رضی اللہ عنہ کے پیٹھ پر جو ہے پورا سامان لاد دیا تھا۔ پورے کشتی میں سوار ہو کر چلے گئے۔ یہ سامان اٹھاتے دیر ہوتے جو ہے سارے قافلے سے بچھڑ کر سیدھے جنگل پہنچتے ہیں۔ سامنے دیکھتے ہیں شیر تیار کھڑا ہے۔ وہاں جا کر فوراً حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے اے ابو الحارث، یہ کنیت ہے شیر کی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، شیر سے بات کر رہے ہیں۔ یہ سفینہ کی کرامت دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ نے یہ کہا تو سفینہ بولتے اللہ کے نبی کا نام سننا تھا، درندگی چھوڑ کر شیر میرے پیچھے آ کر وفاداری میں دم ہلانے لگا۔ اور سفینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیٹھ کا سارا سامان شیر کی پیٹھ پر رکھا اور شیر کے پیچھے چلتے چلتے مجھے گمشدہ قافلے تک پہنچایا۔ اس کو ذکر کر کے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو شیر سے کیسے بچایا۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھو، مکے میں قید کیے گئے اور قید کر کے بیڑیوں میں جکڑ دیے گئے۔ عبداللہ ابن عیاض رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنت الحارث نے کہا مکے میں خبیب سے زیادہ بہتر قیدی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا کرامت تھی ان کی؟ تو کہتی ہیں بنت الحارث رضی اللہ عنہ میں نے ان کو دیکھا خبیب اپنے ہاتھ میں انگوروں کو خوشہ پکڑتے ہوئے کھا رہے ہیں، حالانکہ مکے میں کوئی فروٹ نہیں ملتا تھا۔ یہ دیکھ کر بنت الحارث رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبیب کو انگوروں کی شکل میں جو خوشہ دیا وہ ان کی کرامت تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما جس برتن میں کھاتے وہ برتن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے ان کو زمین میں ہر جگہ ڈھونڈا گیا، کہیں نہیں مل رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں عامر ابن طفیل رضی اللہ عنہ جیسے ہی میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا عامر ابن فہیرہ کو فرشتوں کو اٹھاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ براء ابن مالک رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا جب بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کو جنگوں میں اپنے جگہ لے جاتے، اپنے ساتھ لے جاتے اور بولتے براء اللہ کے راستے میں دعا کرو۔ اور قادسیہ کے موقع پر تو ایسے ہوا جنگ ہارنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، ان دعاؤں کی کرامت کی وجہ سے ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے جیت گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے زہر کھا لیا تھا اور کہنے لگے انشاءاللہ یہ زہر مجھے قتل نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خطبے میں سن لو جا کے تجربہ کرو مر جاؤ گے، لیکن یہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اصل یہ کرامت تھی۔ اور یہ دیکھو ذنیرہ نامی صحابیہ کو بہت مارا گیا، مارنے والوں نے کیا کہا لات و عزیٰ کی قسم ذنیرہ آج کیا ہو گئی، اندھی ہو گئی، لیکن وہ کیا کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنیرہ کا آگے لوٹائیں۔ یہ دیکھو یہاں خواتین بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کرامت، عورتوں کیسے کرامت دیتا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا ہجرت کے لیے نکلیں، چلچلاتی دھوپ میں، سورج غروب ہو رہا تھا، افطار کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں مغرب کے وقت آسمان سے ایک ڈول آیا، دیکھو آسمان سے ایک ڈول آیا، اس میں پانی تھا، میں نے اس پانی سے افطار کیا۔ کہتی ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہا اس کو پینے کے بعد زندگی بھر کبھی جو ہے میں پیاسی نہیں ہوئی۔ یہ عامر ابن قیس رحمہ اللہ ہیں، جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جاتے پورا خرچ کر دیتے، گھر کو آ کر دیکھتے تھیلی میں ویسے ہی پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ عامر ابن عقبہ بن فرقد رحمہ اللہ
اللہ ہیں، جب گرمی میں چلتے بادل ان کو سایہ کرتے تھے۔ عبد الواحد ابن زید رحمہ اللہ کو فالج ہو گیا تھا، لقوا۔ انہوں کیا بولتے وضو کرتے وقت، اے اللہ میں وضو کرنے جاتا ہوں، یہ فالج زدہ مقامات میں دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کرامت یہ تھی وضو کے وقت پیر اور ہاتھ صحیح ہو جاتے، جیسے ہی وضو کر کے ختم ہوتا دوبارہ فالج کے مقامات کو لوٹ جاتے۔ معزز حاضرین، ان تمام مثالوں کو دینے کا موقع یہ مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اس کے بعد نیک لوگوں کو بھی بڑی کرامتیں ملیں۔ مکمل طور پر جو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اور ایک کچھ پیغام ہے خطبے کا پیغام یہ ہے کہ کرامات کو ایک دم نظر انداز کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہر کرامت کو قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو بھی کرامت ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ملتی اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے یہ بات کی لیث ابن سعد رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو پانی میں چلتے ہوئے دیکھا، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ جب دیکھا تو فوراً جو ہے اس وقت کہنے لگے دیکھو لوگو، کسی بھی آدمی کو ہوا میں اڑتے ہوئے پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یہ جو ہے کیا نہیں ہو سکتا، یہ کرامت نہیں ہے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں مکمل طور پر صحیح نہ ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی کرامتیں، من گھڑت حکایات سے مکمل طور پر جو ہے اپنے ذوق کو خراب نہ کریں، اور کرامت میں، معجزے میں، احوال شیطانیہ میں مکمل طور پر فرق کریں۔ اور یاد رکھیں ہر نیک آدمی کو کرامت کا ملنا ضروری بھی نہیں ہے۔ سب سے آخری بات ہے، اس زمانے میں ہمارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر جم کر رہے ہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل الکرامت لزوم الاستقامہ، اگر اس زمانے میں دین پر جم کر رہ گئے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر لی اور تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ وقت کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث میں اور صحیح سند سے جو بھی کرامتیں ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر ایمان لانے اور ان کو پڑھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹی کرامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے کرامت میں، معجزے میں، احوال شیطانیہ میں جو فرق ہے اس فرق کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دور پر فتن میں ہمیں استقامت کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔